بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام آقا چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمار مجتبیٰ۔ خواتین و حضرات، اسلام دعا بھی اور دوا بھی کے اصول کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ اسباب کے بغیر خدا کبھی مدد نہیں کرتا۔ جس طرح دوا علاج کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح دعا بھی علاج کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوائیوں کے فوائد بیان کرتے، وہاں یہ بھی فرماتے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی خدا مجھے شفا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُم، یعنی اے لوگو مجھ سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، کورونا وائرس جو ووہان شہر سے چین بھر اور اب دنیا کے 35 سے زائد ممالک میں پھیل کر عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ مانا گیا ہے کہ وائرس جانوروں کے گوشت کی تجارتی منڈی سے پھیلا ہے۔ یاد رہے کہ چینی لوگ تمام قسم کی آبی جیوت، ہر قسم کے جانور بشمول گدھے، کتے، سور انتہائی شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق چین میں ہر سال کم از کم 40 لاکھ صرف بلیاں کھانے کی بہترین ڈش کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ وائرس کے پھیلنے کے بعد چینی کمیونسٹ حکومت نے جانوروں کا گوشت کھانے پر پابندی لگائی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پہلے مضر اور غیر مضر جانوروں کا تعین نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً وہ ایسا کر سکتے تھے۔ اب انہیں اتنا تو مان لینا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرام جانوروں کا گوشت کھانے سے بچنے کی تعلیم دے رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ میرے وصال کے بعد بھی بڑے بڑے اہل علم، حکماء، مفکرین اور سائنسدان پیدا ہوں گے جو میری باتوں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو خدا کے پیغمبر تھے۔ آپ کو یقین تھا کہ کوئی انسان یا کوئی قوم کتنی ہی بڑی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے، آج یا صدیوں بعد میری بات انہیں ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور یہ بات کورونا وائرس کے بعد سچ ثابت ہو گئی ہے۔ ناظرین، جسمانی بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہیں، قدیم زمانے سے عالمی وبا کے طور پر پھیلتی رہی ہیں۔ قبل مسیح میں یونان میں پلاک نامی وبا پھیلی تھی۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں بلیک ڈیتھ اور ماضی قریب میں 1918 سے 1920 کے درمیان پھیلنے والی اسپینش فلو، جس میں 5 کروڑ لوگ جاں بحق ہو گئے تھے، شامل ہیں، جبکہ دور جدید میں ملیریا، ایبولا، سارس، ٹی بی، ایڈز اور اب کورونا جیسی عالمی وبائیں شامل ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کے مطابق دعا بھی اور دوا بھی کے اصول کو اپناتے ہوئے ان قرآن کریم کی آیات کو روحانی دوا کے طور پر استعمال کریں، انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ احتیاطی تدابیر نوٹ کر لیں جو ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے عام طور پر چہرے پر ماسک پہنا جاتا ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیشو استعمال کرتے ہیں تو وہ استعمال کے بعد باہر نہ پھینک دیں بلکہ ڈسٹ بن میں ڈال دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کھانسی یا چھینک آنے کی صورت میں چہرہ کپڑے سے ڈھانپ لیں، ہاتھوں سے نہیں۔ چوتھا احتیاط یہ ہوتا ہے کہ خراب ہاتھوں سے منہ، ناک یا آنکھ کو نہ رگڑیں۔ نزلہ اور زکام ہو تو لوگوں سے گلے ملنے سے بھی گریز کریں۔ اگر ممکن ہو تو چہرے اور ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور لوشن کا استعمال کریں۔ نزلے اور زکام والے شخص سے کم از کم 1 میٹر دور رہیں، اور آخری بات کہ گھر، گلی اور محلے کو صاف رکھیں۔ تو یہ تھی احتیاطی تدابیر۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ ناظرین، اگر آپ کسی کورونا زدہ شہر میں رہتے ہیں تو گھر کے باہر والے دروازے پر اور گھر کے اندر کسی دیوار پر یہ قرآن کریم کی آیت لے کر لٹکا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے تمام ممبران وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر وائرس آپ کے علاقے میں آ چکا ہے اور آپ اپنے شہر یا گاؤں کو اس سے بچانا چاہتے ہیں تو گاؤں یا شہر کے داخلی راستوں، چوراہوں اور بڑے راستوں پر یہ آیت کریمہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کا گاؤں یا شہر کورونا سے محفوظ رہے گا۔ آیت کریمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے ساتھ جتنا مناسب ہو سکے یہ دعا بھی روزانہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کورونا وائرس سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔